بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ توہین عدالت ہوتی کتنی قسم کی ہے، اور اگر یہ انسان پہ لگ جائے اس کا فرد جرم تو پھر اس کے کیا دوررس نتائج ہوتے ہیں، اور اگر اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ کے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو ہے بعد میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی 5 رکنی بینچ کی، جس میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل اشتراء اوصاف صاحب نے مخدوم علی خان صاحب کو حکومت کے معاون کے طور پہ مقرر کیا۔ مخدوم علی خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی نون لیگ کے کیسز وغیرہ دیکھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، تو ایک عام پرسیپشن یہ تھی کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ شاید حکومت کی سائڈ لیں گے اور وہ فرد جرم عائد کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کی حمایت کریں گے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا۔ ان کے جو ریمارکس تھے، ان کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا، یعنی ان کی بات کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب پہ توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے۔ دوسرے جو عدالتی معاون تھے منیر اے ملک صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی، اور اختر حسین صاحب جو ہیں وہ بار کونسل کے نمائندے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی۔ اب عدالت کے وقفے کے بعد عمران خان صاحب کو بتایا گیا، ان کے وکیل کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس 2 ہفتے کا وقت ہے اور اس کے بعد آپ پہ فرد جرم جو ہے وہ لگا دی جائے گی۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرد جرم لگ گئی، توہین عدالت ہو گئی، کیس کا فیصلہ آ گیا۔ یہ فیصلہ نہیں آیا ناظرین اکرام، یہ عدالتی ریمارکس ہیں۔ عدالت غالباً اب بھی جو ہے وہ ان کو ٹائم دینا چاہ رہی ہے، کیونکہ جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں اور بہت بڑی پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اگر عدالت اس وقت سخت ایکشن لیتی ہے تو ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اور ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً معزز جج صاحبان جو ہے وہ ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ توہین عدالت سے آپ پہ لگ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ 5 سال کے لیے خان صاحب جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر اس سے بچنے کے لیے وہ غیر مشروط معافی مانگ کے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے 2 آؤٹ کمز ہیں، اس کے 2 نتیجے نکل سکتے ہیں۔ یا تو عدالت، جس کا جو ہے وہ زیادہ چانس یہی ہے کہ ان کو معاف کرتے ہوئے اس کیس کو برخاست کر دے گی، اور خدا نخواستہ ان پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے تو پھر اس کے 3 جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹس ہوں گے کہ اگر لگ جاتی ہے تو پھر اس کیس پہ جرا ہوگی، دونوں سائڈوں کے گواہان آئیں گے اور اس پہ فردر جو ہے ایک بحث جو ہے قانونی بحث وہ ہوگی، اور اس کے مطابق پھر دلائل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب اگر یہ جرم کا ایک طرح سے اقرار ہوتا ہے، اگر اس کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں جی کہ یہ مجھ سے ہو گیا اور میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، معافی مانگنے کا، غیر مشروط معافی مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے جرم کیا ہے۔ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں اور کیس آپ کے مخالف چلا جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں پھر اپیل نہیں کر سکتے۔ دوسرا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مجرم تصور ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کے اوپر کیس کو نہیں لے کے جا سکتے، اور تیسرا اس کا یہی ہے کہ وہ عدالت کے ٹوٹل رحم و کرم کے اوپر آپ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں، وہ آپ کے اوپر فرد جرم عائد بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص جس نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، جیل کاٹی، اور سیاسی حوالے سے ان کا کردار لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے ملک کو کورونا جیسی بہت بڑی ایک صورتحال کے اندر ملک کو مینیج کیا، گروتھ کو تقریباً جو ہے وہ 6% تک لے کے گئے۔ ابھی بھی ان کے ساتھ جو ہے 80 سے 90% عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو معزز جج صاحبان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں۔ بظاہر جو صورتحال چل رہی ہے
اس کے مطابق ان کی غیر مشروط معافی مانگ لینا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب اس چیز کا ایک اور بھی پہلو ہے، بہت سارے جو وکلاء ہیں، جو سینئر وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فوجداری کے تحت چلایا جا رہا ہے مقدمہ، جو کہ بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے آئین کے مطابق جو لوئر جوڈیشری ہوتی ہے، اس میں آپ جب اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے تو اس کا جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ ہائر جوڈیشری میں نہیں چلتا۔ اب توہین عدالت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایک دیوانی ہوتی ہے، ایک کرمنل ہوتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ عدالتی توہین ہوتی ہے۔ اب اگر ذاتی یعنی کسی پرسنالٹی کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ جی آپ نے فلاں شخص کی توہین کی، تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے بات ہوئی، وہ تضحیک میں آتا ہے، توہین میں نہیں آتا، کیونکہ توہین جو ہے یا عدالتی توہین ہوگی، یا دیوانی ہوگی، اور یا کرمنل ہوگی۔ اب یہ تضحیک کے زمرے میں آتا ہے، اور تضحیک تو اس پہ تو صرف اخلاقی طور پہ معافی ہی بنتی ہے، یعنی یہ کیس جو ہے وکلاء کے مطابق، بہت سارے سینئر وکلاء کے مطابق، یہ کیس توہین عدالت کا بنتا ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم تو خیر کچھ نہیں جانتے، جو سینئر ترین ججز صاحبان ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ اس کیس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیسے لے کے چلتے ہیں۔ امید بہتری کی جا رہی ہے، اور ادھر سے الیکشنز جو ہیں وہ بھی منسوخ کرا دیے گئے ہیں، اور ہر چیز اوپر تلے جو ہے وہ جو خریدی ہوئی اور حرام کمائی سے خریدی ہوئی جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں، جو کیا کہتے ہیں کرائے کی حکومت ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، وہ اس حد تک بوکھلائی ہوئی ہے کہ الیکشنز بھی منسوخ ہو گئے اور میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ اب میرے پاس تو ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے آئی ایم لائک اسپیچ لیس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو پاکستان اور پاکستانی عوام سے پیار ہے تو اس کا واحد علاج صاف اور شفاف الیکشن ہے، دیٹس اٹ۔ عمران خان صاحب کو ہر طرح سے کارنر کرنے کے لیے جتنی بھی ممکنہ کوششیں تھیں وہ کر لی گئیں، ابھی آخری حربہ یہی رہ گیا ہے کہ عدالتوں کو کسی طرح پریشرائز کر کے جو ہے ان پہ فرد جرم لگا دی جائے۔ لیکن بہتری کی امید ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔